اسٹیٹ انڈسٹری کا ایک بڑا نام جنہوں نے بہت ہی کم عرصے میں اپنی سنسیئر ایفرٹس اور ہارڈ ورکنگ سے انڈسٹری میں اپنا ایک معتبر اور باوقار نام پیدا کیا، جنہوں نے ریئلٹرز کو گوادر سے لے کر اسلام آباد تک متحد کرنے میں، ان کی جنگ لڑنے میں بہت ہی اہم اور کلیدی کردار ادا کیا، یہاں تک کہ انڈسٹری کے حقوق کے لیے وہ پابند سلاسل بھی رہے۔ جہاں پر ریئلٹرز کے حقوق کی بات آتی ہے، ہمیں یہ فرنٹ لائن پہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اور ان کی آواز اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چیئرمین فیئر ڈیل آف کمپنیز، سابق صدر اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن، آپ کی جانی پہچانی شخصیت، انڈسٹری کی جانی پہچانی شخصیت جناب چودھری عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے اپنی مصروفیت سے پروگرام کے لیے ٹائم دیا، میں آپ کا ممنون ہوں۔ 2015 میں آپ کا سفر شروع ہوا، آپ نے بڑا کام کیا انڈسٹری کے لیے، اور جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا کہ آپ پابند سلاسل بھی رہے، آپ نے فیڈریشن کو اکٹھا کرنے میں کردار ادا کیا، تو کہاں تک مسائل کا حل ممکن ہو سکا؟ آج یہ 2023 میں یہ سفر کہاں تک پہنچا ہے؟ تھینک یو سب سے پہلے تو ستی صاحب آپ کا۔ اور دیکھیں یہ سفر جو ہے جب 2015 سے سٹارٹ کیا تو اس ٹائم ڈی سی ریٹس پر اپنی پراپرٹی کی ویلیویشن ہوتی تھی۔ فرسٹ ٹائم اللہ پاک نے ہم سے یہ کام لیا، ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے یہ رول پلے کیا اور ایف بی آر ویلیویشن کا ایک سسٹم پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا، اور الحمدللہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس کے بعد کووڈ ٹائم آئے اور جتنے بھی ملک کو ایشوز ہوئے اس میں ریئل اسٹیٹ نے اپنا نمایاں رول ادا کرتے ہوئے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول ادا کیا۔ اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، سب اس چیز سے واقف ہیں کہ کووڈ میں پاکستان کی اکانومی اس طریقے سے ڈسٹرب نہیں ہوئی جس طرح کہ آپ دنیا میں ڈیولپ کنٹریز کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے۔ ہمارے وسائل بھی اتنے نہیں تھے، ہمارے حکومت کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں تھے، لیکن ہماری انڈسٹری کو اس وقت کی حکومت نے ایک جسے کہتے ہیں کنسٹرکشن پیکج دیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں ریئل اسٹیٹ کے وجہ سے جتنی بھی الائیڈ انڈسٹریز تھیں ان کا روزگار بھی چلا، لوگوں کی جابز جو ہیں ان کا یعنی کہ سروائیو ہوا، لوگوں کی جابز ضائع نہیں ہوئی، لوگوں کو ایک پراپر یعنی کہ انوائرمنٹ کریٹ کر کے دیا ریئل اسٹیٹ نے۔ تو الحمدللہ ہم اس برے وقت سے نکل آئے۔ ایشوز پہ اگر آ جائیں تو ایشوز ابھی بہت زیادہ ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم 2 دن پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور جو آئی ایم ایف کے لون لینے کے لیے گورنمنٹ نے وہ شرائط بھی مان لی ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں تھی۔ ایک چلتا پھلتا پھولتا جو کاروبار تھا جس سے ہمارے ملک کی اکانومی کی گروتھ میں بڑا یعنی کہ خاطر خواہ اضافہ ہو رہا تھا، تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت افیکٹ ہوا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ جب تک ایک انڈسٹری نہیں بن جاتی، ریگولر اتھارٹیز پراپر طور پہ فعال نہیں ہو جاتی، حکومت پاکستان اس کی مکمل سرپرستی نہیں کرتی، مسائل رہیں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری اس ایفرٹ سے ہم پورے پاکستان کو یونائٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہماری ایسوسی ایشن جو ہیں وہ اتنی فعال ہو گئی ہیں کہ اب وہ اپنا رول بہتر طریقے سے پلے کر رہی ہیں، تو آئی تھنک بہتری کی طرف گامزن۔ جی، آپ نے اپنی جہد مسلسل کا ذکر کیا، آپ نے جو ہے وہ اپنی فیڈریشن کے یونائٹڈ ہونے کا ذکر کیا، لیکن 2 دن پہلے بھی آپ ایک احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حکومتی بجٹ کے بعد ریئلٹر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ آخر یہ مسئلہ کب حل ہوگا؟ اس کا مستقل سولوشن کیا ہے؟ آپ اور ہم سب نے سنا ہے کہ جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہیں ملتی۔ بیسیکلی ریئل اسٹیٹ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول ادا کرنا۔ میں خود ایک سوچ رکھتا ہوں اور میرا یہ خواب ہے، اللہ پاک ضرور اس کو یعنی کہ اس کی تعبیر دیں گے اور اس کو کامیاب بھی کریں گے، کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے وہ کریں کہ جس سے ہمارا ملک دنیا کے نمبر 1 ممالک میں آ کھڑا ہو، ہماری اکانومی کے جو ایشوز ہیں وہ ختم ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے اور پوری ریئل انڈسٹری کو یہ یقین ہے کہ اگر حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہماری سرپرستی کرے، تو ہمیں ہر سال آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ ہمیں یہ جو لونز ہیں، یہ جو جابز ہیں، یہ جو بہت سارے لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کر بزنس کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید اس کی نوبت بھی نہ ہو۔ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، اس میں ڈیفرنٹ ویدرز ہیں، اس کو اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو اس کے ساتھ 12 کنٹریز لگتے ہیں، سی پیک کو آپ دیکھ لیں۔ تو بیسیکلی میرا خیال ہے کہ اب اس ملک کی تعمیر میں ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ ہم وہ چیزوں کو چھوڑ دیں کہ جی اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کا یہ کام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر شہری کو، ہر باشندے کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور ریئل اسٹیٹ الحمدللہ
گورنمنٹ کے ساتھ اب اپنی بات چیت کا آغاز بھی کرنے جا رہی ہے. جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے ابھی کہا ہے کہ یہ بہت مشکل حالات ہوتے ہیں, بڑی مشکل کڑی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے فیورز لیں, لوگوں سے IMF سے یا لونز لیں, تو اپنے ملک کو بلڈ کرنے کے لیے انہوں نے عزم کا اظہار کیا ہے. موجودہ چیف آف آرمی سٹاف نے جس عزم کا اظہار کیا ہے, تو ہم سب مل کر ان کو سپورٹ کریں گے اور اپنے شعبے سے حکومت پاکستان کے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے, اور سب قوم مل کر انشاءاللہ اپنے پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا رول ادا کریں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ حکومت پاکستان بھی ہمارے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کا کوئی بیسٹ سلوشن نکالے. رائٹ, جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں اور کردار ادا کریں گے, میں چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ ہماری ڈیجیٹل فورم سے جو ہے حزب اقتدار بھی آپ کا انٹرویو دیکھے گا, اور اس وقت آپ کو مختلف ریئلٹر, بلڈر, ڈیولپر, ٹریڈر سارے آپ کا انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. تو یہ پرابلم کیسے حل ہو سکتا ہے؟ ٹیکسز کے لیے آپ کیا تجاویز کیا دیں گے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ ایسے انیشیٹو لے, ریئل اسٹیٹ بھی مطمئن ہو جائے اور گورنمنٹ کا پہیہ بھی چلتا رہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ 27 کروڑ کے قریب میرے خیال میں ابھی اس کی اگر مردم شماری ہو تو میرا خیال ہے, اور ٹیکسز کے بغیر کوئی بھی ملک, کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی, کوئی حکومت جو ہے وہ آپ کو سرو نہیں کر سکتی. تو ٹیکس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں, لیکن ٹیکس کا نفاذ جو ہے وہ بڑا یعنی کہ مناسب ہونا چاہیے, مشاورت سے ہونا چاہیے, اور بیجا ٹیکسز نہیں ہونے چاہیے جس کو ہم ظالمانہ ٹیکسز کہتے ہیں. کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو ہمارے ٹیکس نیٹ ورک میں ہم انہی پر لوڈ بڑھائے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان پر اتنا ٹیکسز کا لوڈ ہونا چاہیے جتنا وہ بزنس کر رہے ہیں, جو ریونیو وہ جنریٹ کرتے ہیں اس پہ تو ہم بخوشی ٹیکس دینے کو تیار ہیں. لیکن جب ہمارا پہیہ رزق کا یا روزی کا اس طریقے سے چلے گا ہی نہیں تو پھر کیسے ٹیکس دیا جا سکتا ہے؟ ٹیکس کی مشاورت کے ساتھ بالکل یعنی کہ ہونی چاہیے ریشو, اور وہ ریشو اتنی مناسب ہو کہ ہر کوئی اس بزنس میں آ کر اپنا رول ادا کرے اور ملک کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی ہے, ہم جتنے بھی لوگ ابھی ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں ہیں, آپ سب اس چیز سے واقف ہیں, اور میڈیا کو میں ہمیشہ اس پر بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب FATF کا ایشو تھا تو یہی ہماری انڈسٹری تھی, یہی ایسوسیشن تھی جنہوں نے پورے پاکستان میں FBR نے ہمیں اس پہ سرٹیفکیٹ بھی دیے, ایوارڈز بھی دیے, اپریسیشن بھی دی کہ ہم نے FATF کا ایشو حکومت کے ساتھ مل کر لڑا اور ان کے مسائل جو بھی تھے یعنی کہ ان کو اس طریقے سے حل کیا کہ ہم FATF اور گرے لسٹ سے نکلیں. تو اسی طرح نیکسٹ بھی جو FBR کے ساتھ ہم بیٹھ کر یعنی کہ ایک پراپر لاہے عمل بنائیں گے. میں آپ کے اس چینل کے توسط سے اور دیکھنے والوں سے یہی کہتا ہوں کہ اس کو ایک پراپر انڈسٹری کا درجہ دیا جانا چاہیے, اور یہ وہ واحد پلیٹ فارم ہے پاکستان کے اندر کہ ہمیں کسی ملک کے فیور ضرورت نہیں ہے, ہم اسی پر اپنی انویسٹ کر کے اور اسی سے بہت اچھا ریونیو کر سکتے ہیں, اور جو بھی پاکستان کے مسائل ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. جی, چیئرمین فیئر ڈیل آف کمپنیز اور سابق صدر اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن چودھری عبدالرؤف صاحب نے عام ترین بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو باقاعدہ انڈسٹری کا درجہ دیا جائے. یہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی آمادہ ہیں, لیکن حکومت جو ہے وہ اپنی پالیسی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر بنائے تاکہ دو طرفہ باہمی تعاون سے ملک بھی جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو. اچھا چودھری صاحب, میں آپ کے ایکسپیرینس سے ماشاءاللہ آپ انڈسٹری کی جانی پہچانی اور آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, آپ یہ فرمائیے گا کہ ابھی PM نے 2 دن پہلے یہ اناؤنس کیا ہے کہ انڈسٹریل زون میں ریئل اسٹیٹ کو بزنس کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بادی نظر میں PM کی یہ بات تو ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں بالکل اس بات سے ایگریڈ نہیں ہوں. دیکھیں کہ جو زمین یا ریئل اسٹیٹ کا کام ہے یہ زمین ماں کا درجہ رکھتی ہے, اور کوئی بھی چیز ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ انڈسٹریز کے پلاٹ ہوں یا وہ کنسٹرکشن کے لیے ریزیڈینشیل پلاٹ ہوں, کمرشلز ہوں, جو کچھ بھی ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے بغیر تو اس کا پاسبلٹیز نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی SOP ہونی چاہیے, آپ انڈسٹریز کے پلاٹ کو جو SOPs دیتے ہیں اسی کے لیے ہونا چاہیے. ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ریئل اسٹیٹ کے بغیر وہ ٹریڈ ہوں یا ریئل اسٹیٹ کے بغیر کوئی ان کو کر سکتا ہے. بھائی جس چیز کے لیے آپ نے وہ پلاٹ الاٹ کیا ہے یہ گورنمنٹ کی یا وہاں کی جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کی رسپانسبلٹیز ہے کہ وہ وہیں پر رہیں. اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ جو لوگ اس کو سروسز دیتے ہیں آپ کہیں کہ ان کو الاؤ نہیں؟ بھائی آپ نے جو پلاٹ جس یعنی کہ سسٹم کے لیے دیا ہے, جس پرپز کے لیے دیا ہے, اس پر آپ کی یعنی کہ SOP اسٹرکٹ ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ
کوئی بھی بزنس جو ہے اس پہ ریسٹرکشنز نہیں ہونی چاہیے. آپ میڈیا اس چیز سے واقف ہے, آپ لوگوں کو ضرور اس میں رول پلے کرنا چاہیے کہ دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں, آپ کینیڈا کو دیکھ لیں, یو کے کو دیکھ لیں, ٹرکی کو دیکھ لیں, وہ تو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کو ریزیڈنسی دیتے ہیں, ان کو ایوارڈز دیتے ہیں, ان کو وارم ویلکم کرتے ہیں, جو کہ ان ملکوں کے شہری بھی نہیں ہوتے. وہ دوسرے ملکوں سے جو لوگ ریونیو لے کر آتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان کو ریزیڈنسی دیتے ہیں اور وہ فیسلٹیز دیتے ہیں جو ان کے اپنے شہریوں کو ملتی ہیں. یہ واحد ہمارا ملک ہے کہ جو یعنی کہ پروفیشن یا جو بزنس چل رہا ہوتا ہے ہم پہلے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں اس میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے, اس میں بہتری کی جتنی گنجائش ہے اس کو بہتری کی طرف لے کر چلنا چاہیے. اور میں وزیر اعظم صاحب کے اس بیان کو بڑا بہتر دیکھتا ہوں. ان کا بیسیکلی جو مقصد تھا, ابھی شاید ان کو ہم یعنی کہ صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کرے, ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو انڈسٹریز کے پلاٹ ہیں ان کو انڈسٹریز پرپز کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور ریئل اسٹیٹ کا جو وہ اشارہ کر رہے تھے وہ دے رہے تھے کہ یہ کسی اور ڈیولپر کی طرح یہ کسی اور پرپز کے لیے استعمال ہو. تو میں ان کی اس بات سے بڑا ایگریڈ ہوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے جو لوگ سروسز دینے والے لوگ ہیں ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اون کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ملک میں آپ بتائیں کہ جو 27 کروڑ کا ملک ہے اور کتنے لاکھوں کروڑوں گھروں کا شارٹ فال ہے, اور پچھلی حکومت تو آپ سب واقف ہیں کہ انہوں نے تو اپنا الیکشن ہی اس لیے لڑا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے. یعنی کہ ان کو عوام نے یعنی کہ اسی لیے اقتدار میں لے کر آئے تھے کہ یہ ایک اشد ضرورت ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کوئی بھی حکومت ہو. تو یہ جو رول ہم حکومت کا بوجھ یعنی کہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, جو ڈیولپرز اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول ادا کریں, ان کو اپریشیشن کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ. چیئرمین فیئر ڈیل آف کمپنیز کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو نہ صرف ایک بزنس کے طور پر بلکہ اپنے لوگوں کی خدمت کے طور پہ بھی انہوں نے لیا, اور انہوں نے خدمت کا یہ صرف پاکستان سے لے کر اب یو اے ای, سعودی عرب, انگلینڈ تک اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے. اس کے بارے میں ان سے سوال کرتا ہوں. اچھا چوئی صاحب, آپ نے ابھی سعودی عرب کا بھی وزٹ کیا, آپ نے انگلینڈ میں بھی آفیسز کھولے, بیرون ممالک آپ گئے, وہاں پہ رسپانس کیا رہا, کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. یہ بڑی ضرورت ہے اور حکومت پاکستان بھی اس میں کوشش کر رہی ہے کہ جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے ہمیں ڈالرز ایک ڈالر کی ضرورت ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کسی سے بھیک نہ مانگیں. ہمارے جو اوورسیز ہیں وہ اپنے ملک کو اون کریں اور اپنا جو وہاں پر ایک رزق حلال کماتے ہیں اور ایک ڈالر ایک یورو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ ملک پاکستان میں انویسٹ کریں. تو ہم نے اس لیے ان کے لیے آفسز کھولے ہیں کیونکہ اوورسیز کو بہت سارے ایشوز آتے تھے اور وہ ایشوز ہم ان کے اسی جگہ پر جا کر سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ان کے اپنے آفسز کھول کے وہاں پر اپنے آپریشن سٹارٹ کیے کہ کسی کو اگر کوئی بھی ایشو ہے تو وہیں پر سارٹ آؤٹ کیا جائے. تو آئی تھنک سو کہ یہ بھی ایک ملک میں ریونیو لانے کے لیے بڑی ایفرٹس ہیں. بہت سارے لوگ اس طریقے سے پاکستان میں پیسہ بھیجتے تھے جو کہ نیٹ ورک میں ہی نہیں آتا تھا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک ریگولرائز طریقے سے حکومت پاکستان کی جو ایک وش ہے کہ اس کو ہم اس طریقے سے اوورسیز کو سپورٹ کریں کہ تاکہ کل کو یہ ملک پاکستان کی اکانومی میں اپنے لیے ایک بہتر مثال کے طور پہ کام کیا جائے. رائٹ. چودھری عبدالرؤف صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارا خوش آمدید. آج کی نشست میں ہمارے ساتھ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی موسٹ آنریبل اینڈ ریسپیکٹیبل پرسنالٹی, سابق صدر اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن اور چیئرمین فیئر ڈیل آف کمپنیز چودھری عبدالرؤف صاحب موجود ہیں اور ہم ان کے ایکسپرٹ اوپینین سے مستفید ہو رہے ہیں. اچھا چودھری صاحب, ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ سعودی عرب, یو اے ای اور دیگر کنٹریز حکومتی سطح پہ تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ان کی یہ انویسٹمنٹ کو ریئل اسٹیٹ میں کنورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, کچھ تجاویز ہمیں پیش کریں. بالکل, دیکھیں جس طریقے سے ہمارا سی پیک بنا ہے اس پر ہمارے پاس بڑا پوٹینشیل ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی ٹریڈ کارگوز ہونی ہے, یہ ڈفرینٹ ایک ایسا جنکشن ہے کہ جو میرے خیال میں دنیا میں سب سے بڑا جنکشن بننے جا رہا ہے, ڈفرینٹ کنٹریز کو ملا رہا ہے. تو جتنی بھی ریئل اسٹیٹ میں آپ انویسٹمنٹ کر لیں, ڈفرینٹ کنٹریز یہاں پر آ کر اپنی انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو ملک ہے آبادی کے لحاظ سے وہ بہت بڑا ہے اور اس میں اتنا یعنی کہ پوٹینشیل ہے کہ آپ یہاں آ کر ورٹیکل بلڈنگز, کمرشلز اور مالز اور اس طرح سے بہت سارا یعنی کہ ہر کوئی بزنس مین یہی چاہتا ہے کہ وہ ایک اپنا اچھا ریونیو کمائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی یعنی کہ اپرچونٹی ہے کہ تمام ملک چاہیں گے کہ یہاں پر وہ آ کر اپنی انویسٹمنٹ کریں اور یہی ہم ایفرٹس کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہاں لے کر آیا جائے اور یہاں پر ان کی انویسٹمنٹ کروائی جائے. اور سب سے مین بات جو ہے کہ جو ہمارے اوورسیز یعنی کہ آپ گلف میں دیکھ لیں, سعودی عرب, یو اے ای اور ابو ظبی, اور اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جتنے بھی ہمارے اوورسیز ہیں انہوں نے آخر میں تو یہیں پر آنا ہے, یہی ان کے باو اجداد ہیں, یہی اسی ملک سے وہ پیار کرتے ہیں.
تو ان کی پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ وہ جب واپس جائیں تو ان کو جہاں پر انہوں نے ساری زندگی سرو کیا ہوتا ہے اسی سٹینڈرڈز کے مطابق ان کو ان کی ریزیڈنس کے لیے کوئی پلاٹ مل جائے, کوئی گھر مل جائے, جس طرح سے انہوں نے خواب دیکھے ہوتے ہیں وہ ان کی تعبیر چاہ رہے ہوتے ہیں. تو فیئر ڈیل کا ایک یہ گول ہے کہ ہم ان کو جو ان کی ایک محنت ہے, اپنی زندگی کا پورا حصہ وہ جو اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے سرو کرتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آخر میں ان کو جو نتیجہ ملے وہ اتنا خوبصورت ہو کہ وہ خوش ہوں. تو اسی اپرچونٹیز کے لیے ہم ان کے پاس گئے ہیں. جی, فیئر ڈیل ان کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہے اور ان کو اپرچونیٹیز مہیا کرنا چاہتا ہے. ریئل اسٹیٹ ڈیلیور بھی کر رہا ہے جس طرح آپ نے فرمایا, لیکن دیکھنے میں آیا کہ لوگ شکایت کنندہ بھی نظر آتے ہیں, بالخصوص اوورسیز پاکستانی دھوکہ دہی اور فراڈ کی بھی شکایات کر رہے ہوتے ہیں. ان کا ازالہ کیسے ممکن ہے جوئی صاحب؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں, جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں. میں نے تو آپ کو پہلے اپنے انٹرویو کے حصے میں بتایا ہے کہ ہمیں ایک انڈسٹری چاہیے, حکومت پاکستان کی سرپرستی چاہیے, کچھ یہاں پر ایسے یعنی کہ ایس او پیز یا ایک ایسے ڈسپلنڈ اتھارٹیز چاہیے کہ یہ جو ایشو ہیں یہ کم سے کم ہوں. اور میرا خیال ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں یہ ایشوز بہت کم ہوئے, پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے. اب جس طریقے سے ریئل اسٹیٹ فال ہوئی ہے, ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, ان کے اندر ہمارے آفسز بن رہے ہیں, تو یہ ایشوز ختم ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی ابھی بڑی ضرورت ہے اور حکومت پاکستان کو اس کو ایک انڈسٹریز کا درجہ دینا چاہیے. اس کی ایک اپنی علیحدہ سے منسٹریز ہونی چاہیے اور اس کو پرائیویٹ جتنا بھی ہمارا بزنس ہے اس کو ایک آرگنائز کرنا چاہیے, ایک انڈر امبریلا لے کر آنا چاہیے جس سے فائدہ ہو. اچھا چوئی صاحب, آپ بڑے ڈسپلن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا بھی آپ کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, آپ ریسرچ بھی کرتے رہتے ہیں, آپ نے فارن دیگر کنٹریز کے بھی آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ ملک پاکستان میں جیسے یو اے کو ڈیولپ کرنے میں ریئل اسٹیٹ نے بہت بڑا کردار ادا کیا, اب پاکستان میں اس ماحول کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے کہ یہاں بھی ملک کی ترقی کو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ مشروط کر دیا جائے اور حزب اقتدار یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائے کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمارے ملک یعنی کہ مختلف حلقہ احباب میں جب بات چیت ہوتی ہے تو کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرتا. مجبوری یہ ہے کہ اب ہم بہت سارے یعنی کہ اس طرح کے جالز میں پھنسے ہوئے ہیں, کب اب اس کو اب تدبیر اور تقدیر ہمیں نکالنے میں یعنی کہ رول ادا کرنا ہے اور ایفرٹس ہو رہی ہیں. آپ سے میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ریسنٹلی یعنی کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, ہمارے پرائم منسٹرز نے اس عزم کا ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو جو سارے یعنی کہ اس ملک کی عوام چاہتی ہے کہ یہ ایک دنیا میں اس طرح کا ایک خوبصورت ملک ہو, ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو, اس کے لیے سب رول ادا کر رہے ہیں. ہم پچھلی چیزوں کو بھول کر آگے کی طرف چلنا چاہتے ہیں اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ انشاءاللہ ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا کہ جو بھی ہماری اتھارٹیز ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹرز ہیں, چاہے وہ ادر اداروں کی اتھارٹیز ہیں, سب اس پر اگر اس کو اون کریں, اس کی سرپرستی کریں, میں بار بار یہی ایک بات کہتا ہوں, تو انشاءاللہ ان کو مطلوبہ نتائج ضرور ملیں گے. رائٹ سر, چوئی صاحب میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا, تھوڑا سا پارک ویو کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ مستقبل میں یہ سوسائٹی کیا کرنے جا رہی ہے اور یہ کتنی کامیاب ہے. سر پارک ویو کا صرف ایک ہی ایم ہے اور وہ ایم یہ ہے کہ ہم نے ملک پاکستان میں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں جس میں ہمارے لوگ جو باہر جا کے دیکھتے ہیں, جس سے امپریس ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈاؤن ٹاؤن ہو, چاہے وہ کوئی لیک ہو, فاؤنٹینس, ڈانسنگ فاؤنٹینس ہو, یا کوئی بھی ایسی ڈیولپمنٹ کہ جس سے ہم امپریس ہوتے ہیں, وہ رول ماڈل ہم پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں اور پارک ویو کے اندر لے کر آ رہے ہیں. میں عبدالعلیم خان صاحب کا آپ کے پلیٹ فارم پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں ان کو اپنا بزنس مینٹور بھی مانتا ہوں کہ ہماری اور ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو دنیا کے دوسرے ممالک میں, اور بس اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں, امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں موقع دے اور ہم سے یہ خدمت کا جو سفر ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچے. صرف ایک موٹو ہے اور الحمدللہ ابھی آپ نے میں بھی پارک ویو اسلام آباد کا وزٹ کیا ہو, وہ جس طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جس طریقے سے اس کی لوکیشن کو چوز کیا گیا ہے, اس میں کوئی یہ نہیں خیال رکھا ایز اے ڈیولپر ویژن گروپ نے کہ اس پر ہماری کاسٹ کتنی یعنی کہ ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں, کاسٹ افیکٹو ہونی چاہیے. نہیں, یہ سوچا گیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہو, پاکستان میں اس جیسی کوئی اور سوسائٹی نہ ہو, اور لوگ اور
میڈیا میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ویٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک واقعی انٹرنیشنل برانڈ کے مطابق ہو رہی ہے، تو لوگ اس کو ایک سوسائٹی کے طور پہ نہیں لیتے، وہ پاکستان کا ایک جھومر ہے، پاکستان کی خوبصورتی اور پاکستان میں آپ جس چیز کو ایک ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کوئی بھی فورن اگر آپ کے پاس ڈیلیگیشنز آتے ہیں وہ ضرور وہاں وزٹ کریں گے، اور میں آپ کے چینل سے ہی یہ گڈ نیوز بھی دینا چاہتا ہوں اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک نیو ایئر نائٹ پر ہم ایک ڈانسنگ فاؤنٹین جو ایک چائنا کی گورنمنٹ اور چائنا کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم بنا رہے ہیں، اور ایوری ڈے 10 سے 20 ہزار لوگ وہاں وزٹ کرنے جایا کریں گے، اور وہ ایک ڈانسنگ فاؤنٹین شو ہوگا، اور یہاں کے لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ ملے گی، اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو ایک ڈاؤن ٹاؤن بن رہا ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن دبئی کی طرح کا ایک ہے، اور انشاءاللہ لوگوں کی لائف سٹائل میں ایک بڑی چینج آئے گی، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان برانڈز کو لے کر آئیں جو برانڈز ابھی پاکستان میں نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پارکیو ایک بہت ہی خوبصورت اگزامپل سیٹ کرے گا، اور پھر اس اگزامپل کو دیکھتے ہوئے دوسرے ڈیولپر بھی اس کو فالو کریں گے، کیونکہ سب کا کنسرن، سب کا پرپز ایک ہے کہ ملک پاکستان کو ڈیلیور کرنا ہے۔ رائٹ، اچھا چوہے صاحب، آپ خود بھی ماشاءاللہ سیلف میڈ ہیں، شبانہ روز محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ کا انٹرویو چونکہ مختلف لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک غریب آدمی، ایک عام شہری بھی آپ کا یہ انٹرویو دیکھے گا تو شنید ہے کہ پلاٹ کی خرید و فروخت یا ریئل اسٹیٹ میں وہی بندہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے جس کے پاس لاکھوں نہیں تو کم از کم کروڑوں روپے ہونے چاہیے، لیکن میں آپ سے یہ رہنمائی لینا چاہوں گا کہ ایک عام تنخواہ دار آدمی، ایک عام سرکاری ملازم، ایک مڈل کلاس، کیا اس کے لیے بھی کوئی انڈسٹری میں کوئی مواقع موجود ہے؟ میں بالکل، یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے، اور میں یہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دنیا کے ساتھ، اب دنیا گلوبل ولیج ہے، آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے وسائل بڑھانے چاہیے۔ ہم نا ایز اے قوم بڑے سست ہیں، ہم نے کہا کہ ہماری جابز لگی ہے، ہماری سیلری ہے، بس ہم اسی کو دیکھتے ہیں، اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ جی ویک میں مجھے 2 چھٹیاں چاہیے، سیٹرڈے سنڈے آف چاہیے۔ بھائی دنیا کی طرف دیکھنا چاہیے، اور دنیا کو فالو کرتے ہوئے ہر بندے کے پاس یہ پوٹینشیل ہے۔ اللہ پاک نے اس خطے کے لوگوں کو اتنا ذہین اور محنتی بنایا ہے کہ اگر وہ ایمانداری سے کام کریں، ان کے لیے پارٹ ٹائم، جس طرح فیئر ڈیل نے ایک ایمبیسڈر پروگرام شروع کیا ہے، ڈفرینٹ جابز کرنی چاہیے۔ دنیا میں آپ دیکھیں لوگ ایک جاب نہیں کرتے، وہ 2 جابز کرتے ہیں، 3 جابز کرتے ہیں، ان کو جب ضرورت ہوتی ہے وہ کوئی یہ آر محسوس نہیں کرتے کہ یہ کام بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے۔ محنت کریں، اور میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہم نے 0 سے سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ ماں باپ کی دعاؤں سے، دوستوں کے تعاون سے ایک اچھا نام بھی ہے، اور اچھا اللہ پاک نے تمام جو انسان کی وشز ہوتی ہیں وہ پوری ہوئی، اور رزق حلال سے پوری ہوئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری یوتھ ہے، جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ فیئر ڈیل ان کو سپورٹ کر سکتا ہے، فیئر ڈیل کا پلیٹ فارم ان کے لیے موجود ہے، کوئی 1 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو اسپیئر کرے، کوئی 2 دن کے لیے کرے، فیئر ڈیل ان کو یہ اپرچونٹی دے گا، ان کو یہ یعنی کہ موقع پرووائڈ کرے گا کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، اور اپنے جتنے بھی ان کے گولز ہیں، جو ٹارگٹس ہیں، انشاءاللہ پورے تو اللہ پاک نے کرنے ہیں، لیکن فیئر ڈیل ان کے لیے سبب ضرور بنے گا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یوتھ جو ہے وہ پلیز، ہم جتنا یہ میڈیا پہ پولیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں، پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا، یہ ٹائم ویسٹ ہے۔ جس کا جو کام ہے اسے کام کرنے دینا چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک کو یعنی کہ سرو کرنا ہے، اپنے ملک میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک والدین کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد جو ہے اس کے لیے ایک نام بنائے، اس کے لیے عزت کا باعث بنے، اسی طرح بینگ پاکستانی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے ایک باوقار شہری بنیں اور اس کو سرو کریں۔ نیو کمرز کے لیے اور نوجوانوں کے لیے اہم ترین پیغام دے رہے تھے کہ فیئر ڈیل نوجوانوں کو بھرپور جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار ہے، مواقع موجود ہیں۔ یہ تھے چیئرمین فیئر ڈیل آف کمپنی، سابق صدر اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن، انڈسٹری کی معتبر شخصیت چودھری عبدالرؤف صاحب۔ آج آپ ان کے ایکسپرٹ اوپینین سے مستفید ہو رہے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔